نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، اسلامی قمری کیلنڈر کا یہ دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم ہے اور دوسرا مہینہ یہ صفر ہے۔ سفر کے ابتدائی 13 دنوں کو 13 تیزی بھی کہتے ہیں لوگ۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں جو پہلی مرتبہ یہ نام سن رہے ہوں، لیکن بہت سی جگہوں پر سفر کے ابتدائی 13 دنوں کو 13 تیزی کہا جاتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان 13 دنوں میں اور اس مہینے میں نحوست ہے، بیماری اترتی ہے، بلا اترتی ہے، آفت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں شادی ہوگی، نکاح ہوگا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، آفتوں کے اترنے کا مہینہ ہے، امراض اور بیماریوں کا مہینہ ہے۔ یہ توہم پرستی لوگوں کے ذہنوں میں رچ بس گئی۔ اسلام آیا ہے تو اسلام نے اس توہم پرستی کا خاتمہ کیا ہے، اس کی جڑ کھاڑ کے پھینک دی ہے۔ اسلام میں اس توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سی من گھڑت باتیں، خیالی چیزیں لوگوں نے حقیقت کے درجے میں سمجھ لی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت سی رسمیں رائج تھیں، من گھڑت باتیں چل رہی تھیں، توہمات میں لوگ مبتلا تھے۔ اسلام آیا ہے تو اسلام نے ان رسموں کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ اسلام کا پوری امت پر، پوری دنیا پر بہت بڑا احسان ہے کہ اسلام نے اندھیرے سے نکالا ہے، تاریکیوں سے نکالا ہے۔ جو لوگ توہم پرستی میں مبتلا تھے، تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے اور طرح طرح کے غلط دستور میں پھنسے ہوئے تھے، وہ دوڑ رہے تھے ادھر سے ادھر، پریشان تھے، اسلام نے آ کر کے ان کے دماغ کا علاج کیا ہے، ان کے خیال کی اصلاح فرمائی ہے اور تمام طرح کے غلط دستور کو باطل قرار دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا سفر میں جو نحوست سمجھی جا رہی ہے، سفر میں جو بیماری سمجھی جا رہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہر مہینہ شادی کا مہینہ ہے، ہر دن نکاح کا دن ہے۔ آپ جس مہینے میں مناسب سمجھیں، فریقین میں بات بن جائے، حالات مناسب ہو، نارمل ہو، آپ شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، دکان کھول سکتے ہیں، کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں آپ کسی دن بھی کر سکتے ہیں، کسی مہینے میں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اسلام میں نہ کوئی مہینہ مخصوص ہے بیماریوں کے نزول کے لیے، نہ کوئی دن مخصوص ہے آفتوں کے نزول کے لیے۔ آفتیں اور بیماریاں یہ تو بدعمالیوں کے اندر ہیں، برائیوں کے اندر ہیں، گناہوں کے اندر ہیں، اللہ کی نافرمانی میں ہے اور اسلام کی خلاف ورزیوں میں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ جو کچھ فساد تم دیکھ رہے ہو خشکی میں اور تری میں، جو کچھ تم بگاڑ دیکھ رہے ہو صحرا میں اور جنگل میں، آبادی میں یا ویرانے میں، اور جو کچھ تم امراض دیکھ رہے ہو، بیماریاں دیکھ رہے ہو، آفتیں دیکھ رہے ہو، کورونا اور بلائیں دیکھ رہے ہو، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ملکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، یہ سب تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اور یہ اللہ بلائیں اس لیے اتارتا ہے
یہ آفتیں اس لیے نازل کرتا ہے، یہ بگاڑ اس لیے ہوتا ہے لعلہم یرجعون، کہ تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، برائیاں چھوڑ دو، گناہیں چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کر لو اور سچے پکے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ یہ بیماریاں اس لیے اللہ نازل کرتا ہے۔ بیماری سفر کے مہینے میں نہیں کرتی، بیماری اس مہینے میں خاص نہیں ہے، کسی دن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ آدمی ذہن میں پال لے کہ سال بھر میں اب تو مہینہ آ گیا بھائی، اب نہ کوئی نکاح کریں گے، اب نہ کوئی شادی کریں گے، نہ خوشی کی کوئی تقریب منعقد کی جائے گی، نہ سرور کی کوئی محفل جمائی جائے گی، اور نہ ہی اس میں کوئی کاروبار شروع کیا جائے گا۔ یہ تمام توہم پرستیاں اسلام نے ختم کر دی۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ نبی نے ان تمام رسموں کو روک دیا ہے، سب کا خاتمہ کر دیا ہے، اور ذہنوں کا علاج کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ جو حقیقی بات ہے، سچی بات ہے، اسی پر ایمان لاؤ اور اسی کا یقین کرو، خیالی چیزوں میں پڑ کر کے اپنی زندگی کو الجھنوں میں نہ ڈالو۔ کیسا بہترین مذہب، کیسا صاف ستھرا مذہب، اور کس طرح حسین مذہب، جس کے اندر حسن ہے، جس کے اندر مقناطیسیت ہے، اور جس کے اندر خوبی ہے، اور جس کے محاسن اور جس کی خوبیاں انسان کو اپنا گرویدہ بنا دیتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں نحوست کا، بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے جاہلیت کے غلط رسموں میں سے ایک غلط رسم اور انسانیت کا خون کرنے والی رسم یہ بھی تھی کہ ملک مصر میں جو دریائے نیل بہتا تھا، سال بھر میں ایک مرتبہ ایسا موقع آتا تھا کہ جب دریائے نیل کے حوالے ایک کنواری حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کی جاتی تھی۔ ایک کنواری خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو دلہن بنایا جاتا تھا، سجایا جاتا تھا، اور پھر سجا کر، بنا کر، دلہن کر کے اسے دریا میں ڈال دیا جاتا تھا۔ کیا خطا تھی اس بیچاری لڑکی کی؟ کیا قصور تھا اس کا؟ بے قصور لڑکی کو دلہن بنا کر کے دریا میں ڈال کر کے اسے ختم کر دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا تو اسلام نے اس رسم کا خاتمہ کیا۔ اسلام کا نور جب ملک مصر میں پہنچا ہے اور وہاں پر صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ گورنر مقرر ہوئے ہیں، تو ان کے پاس مصر کے رہنے والے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے وہاں کی صورتحال بتائی کہ حضرت دریائے نیل کو سال میں ایک مرتبہ ایک لڑکی دی جاتی ہے جو کنواری ہو، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، دلہن بنایا جائے، بنا کر کے، سنوار کر کے دریائے نیل کو دے دیا جائے۔ تب یہ دریا اپنا پانی بہاتا ہے اور دریا کا پانی رواں رہتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو دریائے نیل خشک ہو جائے گا، اس کا پانی رک جائے گا، اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس کے پانی پر تو ہماری ضرورتیں منحصر ہیں، ہماری تمام حاجات، تمام ضروریات کا انحصار دریائے نیل کے پانی پر ہے، ہم تو مر جائیں گے اس کے بغیر، اس لیے ایک لڑکی اس کے حوالے ضرور کی جائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری بات سنی، سن کر کے فرمایا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کسی کی جان لینے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام جان کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام آیا ہے تو عورتوں کو عزت ملی ہے، عورتوں کی حفاظت ملی ہے، عورتوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ملی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول تھے،
نبی کے مزاج آشنا تھے اور شریعت کے رموز سے بھی واقف تھے، صاف منع کر دیا میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مصر فتح ہو گیا ہے اور یہاں کی صورتحال یہ ہے، کیا کیا جائے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ بھی نبی کے مزاج کو جاننے والے تھے، اسلامی شریعت سے پوری طرح واقف تھے، نبی کے مزاج شناس تھے۔ فرمایا عمر نے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ایک خط لکھا اور وہ خط عمرو بن عاص مصر کے گورنر کو پہنچایا اور ان کو پابند کیا یہ خط آپ کو ملے تو یہ خط دریائے نیل کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ جب خط ان کے پاس پہنچا ہے تو وہ خط انہوں نے دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ اس خط کا، اس پرچی کا دریائے نیل میں جانا تھا کہ پانی جوش مارنے لگا، پہلے کی طرح رواں ہو گیا، تھوڑے ہی وقت میں پورا پانی اوپر تک آ گیا۔ لوگ حیران ہوئے کہ آپ اس پرچی میں ہے کیا، اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس خط کا مضمون کیا تھا وہ آپ بھی سنیے اور اسلام کے حقانیت کی داد دیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے اور اپنی اجازت سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو ایک اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں اسی اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تجھے پھر جاری کر دے۔ اس خط کا وہاں پہنچنا تھا کہ دریائے نیل جوش مارنے لگا۔ اسلام آیا ہے تو اسلام نے عورت کی، لڑکی کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت بھی کی ہے، جاہلیت کے غلط رسموں کا خاتمہ بھی کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ جاہلیت کی رسموں کو پاؤں تلے روتا ہے بلکہ اسلام کی حقانیت کا لوہا منوایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام محسن انسانیت بن کر تشریف لائے تھے، اس حقیقت کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام خون خرابے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام مار کاٹ کی اجازت نہیں دیتا، اسلام دہشت پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام امن کا پیغامبر ہے اور اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے۔ قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله علیہ یتوکل المتوکلون۔ اے نبی آپ فرما دیجیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا پوری دنیا کو یہ پیغام سنا دیجیے اور ساری انسانیت تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیجیے، اور ہر ایک طاقتور قوت والے کے سامنے یہ بات کہہ دیجیے اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور تم سب مل کر کے اس نقصان سے بچانا چاہو تو بچا نہیں سکتے، اور اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے، بھلائی اور انعام دینا چاہے، اور تم سب لوگ اس انعام سے اسے محروم رکھنا چاہو، اس بھلائی سے روکنا چاہو تو تم روک نہیں سکتے۔ یہ ہے قرآن کا اعلان اور یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ساری کائنات اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اللہ کے تصرف میں ہے، ایک پتا بھی درخت کا اللہ کی مشیت اور اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ تو دریائے نیل کی کیا مجال ہے کہ وہ خود رک جائے؟ توہم پرستی کا خاتمہ کیا اور آج تک وہ دریا رواں ہے، کوئی دلہن اس میں ڈالی نہیں۔ میں نے تو یہاں رہتے ہوئے یہ بھی سنا ہے کہیں پل تعمیر کیے گئے تو وہاں پل کی تعمیر کے وقت بھی کچھ لڑکوں کو دفن کیا گیا، زندہ گاڑ دیا گیا۔
ایک مرتبہ میں سفر پہ جا رہا تھا، گاڑی چل رہی تھی اپنی حالت کے ساتھ، چلتے چلتے ڈرائیور نے بریک ماری، آگے نہ کوئی ٹریفک، نہ کوئی جام، نہ کوئی گاڑی، راستہ بالکل صحیح۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے پوچھا اس سے، بھائی گاڑی تم نے کیوں روکی؟ اس نے کہا بلی ابھی گزری ہے، اس نے راستہ کاٹ دیا۔ یعنی گاڑی کے سامنے سے بلی گزر گئی تو اس نے راستہ کاٹ دیا۔ راستہ نہیں کاٹا، تیرا دماغ کاٹا ہے۔ یہ توہم پرستی میں مبتلا تھے لوگ، اسلام نے آ کر کے ختم کیا۔ میں نے کہا تو اگر اس ٹائم یہاں نہیں پہنچتا تب بھی وہ بلی راستے سے آگے جاتی، اتفاق سے تو پہنچ گیا۔ نفع و نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بلی کے گزرنے سے تمہیں نقصان پہنچ جائے اور تم اس انتظار میں یہاں گاڑی روک کے کھڑے ہو کہ دوسرا کوئی جس کو معلوم نہیں کہ بلی گزری ہے وہ راستہ پار کر کے نکل جائے تو میں نکلوں، یہ سب جاہلیت کی رسم ہے، غلط خیال ہے، غلط بے گھڑت من گھڑت اور بے حقیقت چیزیں ہیں۔ اس لیے ان بے حقیقت اور من گھڑت چیزوں میں پڑھنے کی اسلام کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے نفع و نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے جو تمہیں کرنا ہے اچھا سمجھ کر کے کرو۔ اللہ رب العزت اگر اچھائی کا بہتری کا فیصلہ کر دیں گے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو نقصان پہنچا سکے، اور اگر نقصان کا فیصلہ کریں گے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو میں تمہیں نفع پہنچا سکے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کی جو تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کی ہیں یہ انسانیت کی تعلیمات ہیں، خیر خواہی کی تعلیمات ہیں، بھلائی کی تعلیمات ہیں۔ من گھڑت باتیں اس کے اندر نہیں ہیں۔ لوگوں نے غلط رسموں میں اپنے آپ کو الجھا لیا ہے اور بھٹک رہے ہیں تاریکیوں میں۔ اسلام نے آ کر کے تاریکیوں کا خاتمہ کیا ہے، اس لیے اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری پیاری تعلیمات دی ہیں، جن تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا بہت آسان ہے اور بھول بھلائیوں سے آدمی نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔